بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، بڑی ہارٹیسٹ سٹوریز ہیں بھائی، گرما گرم سٹوریز ہیں۔ اسرائیل کے ایک اخبار نے تفصیل جاری کی ہے زلفی بخاری صاحب کے نومبر میں مبینہ دورہ اسرائیل کی، اس پہ بات کریں گے، بہت اہم باتیں ہیں۔ اور یہ کیا کنٹروورسی ہے، ٹک ٹاکر حریم شاہ نے کہا ہے کہ اس نے کوئی شادی کی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما سے۔ یہ کون صاحب ہیں، کن سے کی ہے، کیا معاملہ کیا ہے، چکر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان دونوں خبروں پر آنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سناؤں گا، یا آپ اس کو لطیفہ کہہ رہے ہیں یا کچھ لوگ اس کو معجزہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایسے معجزات بھی ہوتے ہیں نئے پاکستان میں۔ وہ جناب نئے پاکستان کی ہاؤسنگ اسکیم کا سنا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ کوٹ کر رہے ہیں، صحافی بتا رہے ہیں کہ کوئی قراندازی ہوئی ہے، 5 لاکھ گھروں میں سے کوئی 5 نام نکالے گئے ہیں، خان صاحب نے نکالے، اور جناب اپنا رپورٹڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قراندازی ہوئے، 5 نام نکلے ہیں، اور یہ انہی کے نکلے ہیں جو بندے سامنے بیٹھے تھے۔ اب میں کہتا ہوں نقل کرنے کے لیے بھی وہ یہ بات ہے کہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے بھائی، جن کے نام نکالنے تھے ان کو تو غائب کر دیتے سامنے سے۔ تو بس یہ نیا پاکستان ہے بھائی، نئے پاکستان کے نئے اصول ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا، خان صاحب خود کہتے رہتے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو مجھے 5 پاکستان نظر آنے لگ گئے ہیں، اور 15 لاکھ گھروں میں سے قراندازی ہوئی، قرا نکلا قسمت کا 5 کے نام، اور وہ پتہ چلا 5 تو وہ سامنے ہی بیٹھے تھے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کن کی چٹھی ہیں، پتہ نہیں، اب میں آگے بڑھ جاتا ہوں بھائی، بہت ساری باتیں ہیں۔ حریم شاہ صاحب والی خبر پہ آ جائیں، انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل کو جناب وہ انٹرویو دیا جیو نیوز سے، اور کہا کہ جی میں نے شادی کی ہے، اور سندھ اسمبلی کے وہ ممبر ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بڑی جانی مانی شخصیت ہیں جناب، اور یہ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ کراچی میں ان کا سٹے ہے، اور یہ میری ان سے دوسری شادی ہے، چونکہ انہوں نے اپنی پہلی مسز کو نہیں بتایا تھا تو 1 ہفتے تک منا لیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں پھر بتا دوں گی اور وہ بھی بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں اس وجہ سے نہیں کہ میں یہ شرلی چھوڑوں اور یہ چسکے لوں، گو کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ظاہر ہے وہ میڈیا کا مزاج ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ بڑی اینکرز نے کوششیں کیں، نیوز اینکرز نے بتائیں جی کس سے ہوئی ہے، وہ کس ایج گروپ میں لائی کرتے ہیں، کس ایج گروپ کے ہیں، وہ ہیں کون، وہ کدھر رہتے ہیں، تو یہ ہوئی کب شادی، کچھ تھوڑا بہت تو کچھ بتا دیں، بڑا بے قراری انہوں نے وہ شو کی۔ لیکن وہ پتہ ہے وہاں ادھر بھی جو ہے نا وہ سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی جتنا کچھ بات نکالنی تھی اتنی ہی وہ کی ہے۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد جناب یہ شک پڑ گیا ہے سب پہ یہ معاملات ہے نا کہ بھائی کون ہے۔ ابھی سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس اور مرتضیٰ وہاب صاحب کی پریس کانفرنس، سعید غنی صاحب سے بھی کسی رپورٹر نے سوال کر لیا یہی اسی سلسلے میں، انہوں نے کہا جی دیکھیں، انہوں نے کہا آپ نے بھی چاول کھائے، انہوں نے کہا میرے ہاتھ صاف ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میری گھڑی بھی دیکھ لیں، مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی کہا ہے میرے ہاتھ صاف ہیں۔ وہ میں ایک پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، کسی نے کوئی تبصرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی آج جو ہے نا سندھ اسمبلی کے سندھ کے تمام وزراء شام 7 بجے سے پہلے ہی گھر پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اب بات یہ ہے کہ میں اب ذرا سیریس ہو کے تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، پھر میں آتا ہوں زلفی بخاری صاحب والی نیوز پہ بھی، بہت اہم خبر ہے بھائی۔ اچھا، پھر یہ ہے نا کہ اگر یہ شادی ہوئی ہے تو نکاح ہوا ہے تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، اگر کسی نے بھی کی ہے تو وہ کچھ نہیں، لیکن وہ جب اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے نا، جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اب آپ خود بتائیں کہ بھائی اگر یہ نہیں بتانا تھا اور 1 ہفتے تک کی تو آپ نہ بتاتی، پھر آپ کیوں میڈیا پہ آ کے اس طریقے سے آپ نے شوشہ چھوڑا، اور پھر اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا ایک نیا ہنگامہ بپا کر دیا، اور پھر خبروں میں آ گئی۔ تو اس میں اب بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ خبروں میں آنے کا چکر ہے۔ اچھا، پھر اگر یہ جھوٹ ہوا تو پھر اس کو پتہ کیا ہوتا ہے، اس میں پھر میڈیا کی اپنی کریڈیبلٹی بھی، اور خیر میڈیا کی تو کیا، جب میڈیا پہ آ کے انہوں نے کہا تو پھر یہ جب جھوٹ نکلا تو پھر اس کا اگر وہ ثابت نہ ہوا تو پھر اس کو کیا سزا ہوگی، اور اگر ثابت ہو گیا تو اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ بہرحال میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں
کہ پہلے بھی نا اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال 4 سال پہلے تنویر زمانی نامی پاکستانی امریکن بیسڈ پاکستانی ڈاکٹر تنویر زمانی نے آ کے متعدد جگہوں پہ میڈیا ٹاکس اور پھر انٹرویوز اور پھر بڑے جناب کہ میری آصف علی زرداری صاحب سے دوسری شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے متعدد جگہوں پر یہ سارا کچھ کہا ہے۔ اینڈ پہ جو پتہ چلا کہ جناب ان کی تو اپنی پہلے شادی ہے اور ان کے شوہر کا آئی ڈی کارڈ اور وہ پاسپورٹ اور سارا جناب وہ سب کچھ جب سامنے آیا، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی بالکل۔ اس کے بعد ان کو سانپ سونگھ گیا، اس کے بعد وہ ایسے غائب ہوئیں، پھر ان سے کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آپ کا شوہر تھا، آپ شادی شدہ تھیں، آپ کے بچے تھے، تو آپ نے یہ ڈھونگ کیوں رچایا، آپ نے یہ تماشا کن کے کہنے پہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی نکاح کرنا یا شادی کرنا معیوب نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر بندے پہ اپنے اپنے حساب سے شک جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے ان کے گھر والوں کو اور سب کی بیویوں کو اپنے حساب سے شک ہو گیا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا سزا ہے جو اس طرح، کیونکہ تنویر زمانی کو کسی نے کیا سزا دی، وہ چپکے سے نکل گئیں، اور کبھی وہ سنتھیا رچی آ جاتی ہیں تو کبھی تنویر زمانی آ جاتی ہیں تو کبھی جناب حریم شاہ تو یہ چسکے اور یہ جو ہے نا شرنیاں اور یہ پھر اس کے لیے میڈیا پہ اور وہ خبریں بنانے کے لیے ہارٹ آ جائیں جناب۔ روزنامہ اسرائیل کا ہے، اسرائیل ہائیوم، ٹھیک ہے نا، یا ہیوم یا جو بھی ہے، اس میں وہ چونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور ہیبریو کا، اس نے بتایا کہ جناب زلفی بخاری صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کے جو مشیر ہیں اور مشیر تھے بلکہ کیونکہ انہوں نے ریزائن دیا اس وقت تو تھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مبینہ دورہ اسرائیل کیا، اور خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام بھی پہنچایا ہے اور جنرل باجوہ صاحب کا پیغامات بھی پہنچائے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس اخبار نے دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، یہ میں بتاتا ہوں، زلفی بخاری صاحب کا بھی ریئیکشن بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ دورہ نومبر کے آخری ہفتے میں ہوا۔ یہ اس پہ تبصرہ ضرور کرتے ہیں، پہلے ذرا اس اخبار کی خبر پڑھ لیں، کیونکہ جو مختلف لوگ اس کا گوگل ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں محترم ہیں ابصار عالم صاحب، انہوں نے بھی اپنا وہ ٹویٹ کیے اس کے کچھ حصے، جو میں نے خود بھی اس کو وہ آپ گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں نا تو آپ کے سامنے آ جائے گا، انگلش میں باقی زبانوں میں بھی۔ تو یہ دورہ نومبر کے آخری ہفتے میں ہوا۔ اچھا جی، تو یہ مشیر وہ اخبار کہتا ہے کہ جو برطانیہ میں مقیم ہے، یعنی کہ ان کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے، انہوں نے اس پاسپورٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام آباد سے گئے ادھر برطانیہ، پھر لندن سے وہ تل ابیب آئے، ٹھیک ہے نا، اور وزارت خارجہ میں سینئر حکام، یعنی اسرائیل کی وزارت خارجہ میں سینئر حکام سے ملاقات کی، اور وزارت خارجہ میں جو ملاقات کی نا، ان کو انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا، کپتان کا، اور موساد کے سربراہ یوسی کوہن سے، آج کل تو میرے خیال دوسرے ہیں، موساد کے سربراہ یوسی کوہن سے جو ملاقات کی تو ان کو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا پیغام پہنچایا، یعنی کہ اسرائیل کی وزارت اخبار کے مطابق اسرائیل کی وزارت خارجہ کو انہوں نے کپتان کا پیغام پہنچایا اور موساد کو انہوں نے کنٹرول ٹاور کا پیغام پہنچایا، یہ اخبار کے مطابق، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اخبار کا دعویٰ ہے کہ یہ دورہ یو اے ای کے پریشر پر کیا گیا، ٹھیک۔ اب ظاہر ہے جب یو اے ای کا پریشر ہوگا تو پھر سعودی عرب کا بھی پریشر ہوگا، نوٹ انڈرسٹوڈ بات ہے نا، کیونکہ خود یہ ہم سن رہے ہیں کب سے کہ جناب سعودی عرب نے بھی جو ہے نا اس طریقے سے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں اسرائیل کو۔ اچھا، اس میں وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحیرہ اسود میں جو امریکی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقیں ہو رہی ہیں، یہ انکشاف جو اخبار کا ہے نا اس کی توثیق کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو سی ونڈ مشقیں ہوں گی جس میں یعنی کہ امریکہ کے علاوہ، اسرائیل کے علاوہ پاکستان، اسرائیل، مراکش، مصر، تیونس، ترکی، یو اے ای یہ حصہ لیں گے۔ اچھا، مجھے پاکستان سے بھی زیادہ ترکی پہ حیرت ہوئی ہے کہ وہ کیوں حصہ لے رہا ہے ایسی مشقوں میں کہ جس میں اسرائیل بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بھئی، یہ سارا کچھ انہوں نے نا انکشافات کی ہیں، ٹھیک، اخبار نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب آ جائیں جناب زلفی بخاری صاحب کے
اس ریئیکشن پہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کا ریئیکشن دیا تھا، اب دوبارہ ان کو اس کو تردید کی ہے. انہوں نے کہا اس وقت میں راولپنڈی کے جب یہ ڈیٹیں جو بتا رہے ہیں ڈیٹس، تو اس وقت میں جو ہے نا راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر کے پاس کوئی اس میں مصروف تھا، یا ان دنوں میں یہ لاغو ہے، یہ بے بنیاد ہے، انہوں نے اس کی تردید کر دی. ٹھیک ہے، لیکن آپ بھیجیں پھر اسرائیل کے اس اخبار کو. اسرائیل کے اخبار نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سب کچھ چھاپا گیا ہے یہ اسرائیل کی یا موساد کی یا اسرائیل کی ملٹری کی اجازت کے بعد چھاپا گیا ہے. یہ سب کچھ ان کو دکھایا گیا ہے، انہوں نے آبزرو کیا ہے، جو کچھ سینسر کرنا تھا وہ سینسر کیا ہے، باقی جو انہوں نے اجازت دی ہے وہ چھاپا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے ایک بڑے ریلائبل سورس نے اخبار کو بتایا ہے کہ یہ دورہ اس طرح سے ہوا ہے، اس طرح سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ ہے اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا کہ خود کچھ صحافیوں نے بھی، مثلا ہمارے دوست ہیں مبشر لقمان صاحب نے، انہوں نے بھی ایک اس طرح کے اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور بڑے جناب گن گائے اور وہ سارا کچھ. کامران خان صاحب کو بھی بڑے فوائد نظر آئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اسی طریقے سے اس سے قبل مشرف صاحب، پرویز مشرف صاحب، وہ تو اپنے پروگرامز میں بھی کہہ چکے ہیں نا، وہ تو اپنے انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں. ہمیں ایک دفعہ انہوں نے آف دا ریکارڈ بھی بتایا تھا کہ جی مسئلہ کیا ہے، وہ کوئی ہمارے لیے کوئی، آپ دیکھ لیں کہ فلسطین ہمارے لیے کوئی، یہ مشرف صاحب کے الفاظ تھے آف دا ریکارڈ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ کبھی یاسر عرفات صاحب نے ہمارے لیے کشمیر پہ کوئی لفظ بولا تھا، ہم یہ ہے وہ ہے اس طریقے سے، تو ہمیں ان کو تسلیم کر لینا چاہیے اسرائیل کو، اور ہمیں جو ہے نا ہمیں فائدہ ہے اس میں، اور وہ تو ببانگ دول کہہ چکے ہیں نا. اچھا، پھر اسی طریقے سے کامران خان صاحب کن کی نمائندگی کرتے ہیں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے بھی بڑے قصیدے پڑھے اور بڑے فوائد گنوائے، اور بڑے مطلب انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی کون سا والا وٹامن زی آ جائے گا یا وٹامن وائی آ جائے گا، کون سے نئے وٹامن آ جائیں گے اگر ہم اسرائیل کو ہم جو ہے نا مطلب تسلیم کریں گے تو ہمارے لیے بڑے فوائد کھول جائیں گے. ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اتنے فوائد ہیں، اس سے قبل پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما نے بھی اسمبلی کے اندر بڑی پرجوش تقریر کی تھی اور بڑا لیکچر جھاڑا تھا کہ جناب ہمیں اس طریقے سے ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے، وہ بھی سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب میں حیران ہوں کہ پھر چوری کی کیا بات ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی سلسلہ ہے تو آپ عوام کو، قوم کو، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں اور بتائیں اس کے یہ پراس اینڈ کانز ہیں، یہ پازیٹیوز ہیں، یہ نیگیٹیوز ہیں. یہ چوری چھپے کرنے کی دوروں کی کیا ضرورت ہے؟ اور کچھ لوگ زلفی بخاری صاحب کے قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کے خلاف ایک سازش ہے، اور پتہ نہیں کون سے کوئی ایک پڑوسی ملک سازش کر رہا ہے، اس کو کیوں کسی طریقے سے کسی مخصوص وجہ سے ہٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ کریں ادھر پھر جو ہے نا، آپ اس جس پڑوسی ملک کی پھر وہ کہہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی پڑوسی ملک تو پریشرائز کر رہا ہے مبینہ طور پہ پاکستان کو کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرو. تو پھر وہ آپ کو کیوں بدنام کرے گا کہ آپ وہاں پہ جو ہے نا مطلب گئے ہیں دورہ کرنے کے لیے. اور پھر کون سے پیغام وہاں پہ گئے ہیں عمران خان صاحب کے بھی اور جنرل باجوہ صاحب کے بھی، وہ بھی ذرا قوم کے سامنے آنے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا ہی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہماری فلاح و بہبود کے لیے بہت لازمی ہے، ہمارے ملکی اور قومی مفاد میں ہے یہ سب کچھ، تو پھر وہ مفاد پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں، پھر وہ مفاد آئیں، عمران خان صاحب تقریر کریں اور قوم کے سامنے، اور ان کو اعتماد میں لیں اور ہمت کریں، جرأت کریں، بہادری سے کام لیں. یہ کیا چوری چھپے جو ہے نا، اس سے پہلے بھی چوری چھپے جو ہے نا اس طرح کے دورے ہوتے رہے ہیں. بہت سارا رپورٹڈلی اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں خود اس وقت وزیر خارجہ تھے خورشید محمود قصوری صاحب، آپ کو یاد ہوگا. تو قصوری صاحب بھی جو ہے نا اسرائیل کے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ذرائع کے بہت سارے خفیہ دورے اس طرح سے کر چکے ہیں. تو بھائی جو بھی کرنا ہے قوم کے سامنے آ کے بتائیں، قوم کو اس طریقے سے جو ہے نا پارلیمنٹ میں آ کے یہ مختلف ادوار میں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے. تو بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر یہ ایسا کوئی سلسلہ ہے اور اگر یہ ہمت نہیں ہے اور عوامی ریئیکشن کی چنتا ہے، تو پھر قوم کی نبض کو دیکھیں. پھر قوم وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی زبان خلق کو پھر نکارہ خدا سمجھیں. پھر ہر بندہ، ہر ملک، ہر قوم، ہر حکومت، ہر ریاست اپنے لوگوں کی آواز کو جو ہے نا، اور اگر آپ اتنے ہی خائف ہیں تو پھر وہ آپ خود بتائیں، پھر وہ اس قسم کے چوری چھپے دوروں کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو کوئی ادھر ادھر کہیں ایک جگہ پہ تو ٹھہرے نا.
مطلب نہ ادھر نہ وہ کیا شعر ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ ایک بڑی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. صرف تردید سے کام نہیں چلے گا، اس میں قوم کو اعتماد میں لیں، اور اگر اس نے غلط چھاپا ہے تو آپ اس کو سو کریں. پھر اسی طریقے سے جس طرح سے برطانیہ کے اخبار کو اگر اور ان کے رپورٹر کو شہباز شریف صاحب سو کر سکتے ہیں، ان کو ڈیفیمیشن نوٹس دے سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو زلفی بخاری صاحب آپ آگے بڑھیے اور اسرائیل حکام کو جو ہے نا آپ نوٹس دیں اور پھر جیتیں وہاں پر بھی کیس. یا اس کو کسی اور ملک میں اگر اس طرح کی کوئی جورسڈکشن ہے اپنی قانونی اور آئینی اپنے ماہرین سے رابطہ کر کے اگر ہے تو آپ اس کو نوٹس دیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو بہت بہت شکریہ.